بہرحال مفسرین کرام دونوں طرف گئے، ایک نے شب قدر بھی مراد لیا اور شب براءت بھی مراد لیا۔ چونکہ یہ رات شعبان المعظم میں ہے تو شعبان کے حوالے سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے نام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شین ہے اس سے مراد شرف اور بزرگی ہے، اور عین سے مراد علو اور عظمت ہے، با سے مراد بر یعنی نیکی اور تقوی ہے، اور الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ گویا کہ ان چار چیزوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرف اور عظمت بھی عطا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے علو بھی عطا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے الفت اور محبت بھی عطا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بر یعنی نیکی اور تقوی بھی عطا ہوتا ہے، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور بھی عطا ہوتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو بقیہ راتوں کی طرح غفلت میں نہ گزاریں کہ جب یہ رات آن پہنچے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اپنے بندوں پر ہو رہے ہوتے ہیں ان انعام کو ہم بھی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ کے اندر بڑی پیاری بات ذکر کی کہ اس رات کو فضیلت جو حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، فرمایا اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، فرمایا شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نزلت فیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو ایک تو اس لیے بھی برکت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر شب براءت ہے، دوسرا اس مہینے کو اس لیے بھی برکت حاصل ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے وہ آیت مقدسہ نازل کی جس آیت میں رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ گویا یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں شب براءت بھی ہے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ اس کو قرار دیا گیا، اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہری، اور شعبان میں محمد کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر، فرمایا جو شعبان رمضان المبارک کا مہینہ ہے فرمایا یہ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے یہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ۔ تو یہ برکت والے مہینے، اور یہ شعبان ایسا مہینہ ہے جو دو برکت والے مہینوں کے درمیان یعنی رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ کون سا مہینہ؟ شعبان۔ اچھا، اب میں نے آپ کو اگر وہ بات یاد ہو تقریباً 2-3 جمعے پہلے بتائی تھی کہ رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، ان کے متعلق ایک حدیث مبارکہ فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان آبیاری کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ اب کیا مطلب ہے؟ ہم رجب میں کون سا بیج بوئیں، شعبان میں کس فصل کو ہم پانی دیں، اور رمضان میں کون سی فصل کاٹیں؟ محدثین کرام نے یہاں ذکر کیا، فرمایا شعبان میں اپنی عبادتوں کی ابتدا کرو اور اپنی عبادتوں کا بیج بو دو، شروع کرو عبادتیں کرنا، اور پھر جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے رجب میں اپنی عبادتوں کا بیج بو دو، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنی اس عبادت کو پانی دو، اپنی اس فصل کو پانی دو، اور جب رمضان آ جائے تو پھر اللہ کی رحمت سے فصل کاٹ لو۔ پھر رمضان کے اندر چھما چھم رحمت برس رہی ہوتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے عشرہ رحمت ہے، کبھی کہا جاتا ہے عشرہ مغفرت ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اس پورے مہینے میں اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ چھما چھم برس۔ آج اتنے سست ہو کے کیوں بیٹھے ہوں؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں نکلی ہے جی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کوئی انوکھا دن آ گیا ہے جی؟ تو کیا ہے؟ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا، شعبان آبیاری کا، اور رمضان کون سا ہے؟ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سارا رمضان روزہ نہیں رکھتے، پورا سال بیت جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن
کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کو ابکائیاں آ رہی ہیں، کسی کو الٹیاں، تو اگر ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیں گے، ہماری عادت بن چکی ہوگی نفل روزے رکھ رکھ کے، جب فرض روزے آئیں گے تو ہماری عادت پوری بن چکی ہوگی، پھر ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے سائنسی کتنے فوائد ہیں، ڈاکٹری اعتبار سے اگر دیکھیں تو کتنے فوائد ہیں، جو رمضان کے اندر بھی ایسے غافل لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے۔ بار کیا فرمایا گیا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عبادت کی اور اپنی امت کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث مبارکہ کی راویہ ہے، فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا آپ اکثر دنوں کے روزے رکھتے، بلکہ کبھی کبھی تو شعبان کے پورے مہینے کے بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس مہینوں کی برکت ہے، ان مہینوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ ان مہینوں کے اندر روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، اور جس طرح میں نے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا کہ جو مواہب اللدنیہ کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ مہینہ اس لیے بھی برکت والا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جس آیت میں رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، لہذا یہ مہینہ کثرت صلاۃ یعنی کثرت درود کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھا کیجیے۔ اچھا، اب اس مہینے کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی، جو اس کی حکمتیں بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ وہ برکت والی رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی حکمتیں نازل فرمائی۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو اللہ کے حکمت والے کام ہیں نا وہ اس رات میں منقسم کر دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث مبارکہ کے راوی در منصور کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کام بانٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کام بانٹ دیے جاتے ہیں اس رات کے اندر ان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگلے پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے متعلق اپنے فرشتوں کو بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا شب براءت سے یعنی 15ویں شعبان سے آگے کس نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو موت آ جانی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو غربت ملنی ہے۔ فرمایا جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو لکھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی زور سے سبحان اللہ۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں